अभी तो रिचर्ड ग्रेनल के चर्चे कम नहीं हो रहे, अमेरिकन पाकिस्तानी एक और नाम के पीछे हैं कि ट्रंप किसी तरह से इसको भी अपॉइंट कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान ने अदियाला से बैठकर बहुत सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। कोई माने या ना माने, फैसला इमरान खान करे या कोई और करे, लेकिन मुल्की सियासत का ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है? इवन हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों, यानी हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ये पता है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। जो भी होगा उस पर सारा दारोमदार इमरान खान पे है। तो इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं? उन्होंने अपने 2-3 लोगों को कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं। ये हतमी नहीं है कि ये जो मुज़ाकरात इस टाइम आपके सामने हो रहे हैं सिर्फ यही किए जा रहे हैं, पस पर्दा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिटेल्स आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको पता है पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर पाबंदी है, सोशल मीडिया के ऊपर एक तरह से क्रैकडाउन रहा पिछले कुछ अरसे में। इसकी वजह क्या है, अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू होगा। एक तो सिंपल सी बात है ना कि आपकी आवाज़ जो है वो ना फैले, या तनकीद का जो आंसर है वो ज़्यादा ना आए। लेकिन तनकीद को एक साइड पे रख दीजिए। ये जो एक बात आ जाती है ना कि जनाब लोग बात करते हैं, तनकीद करते हैं बिला जवाब, इन सारे मामलों को एक साइड पे रख दें। पिछले कुछ दिनों से एक जो स्टोरी डेवलप हुई है रिचर्ड ग्रेनल की एग्जाम्पल के हवाले से, पहले ये मामला खाली सोशल मीडिया पर, यानी उस प्लेटफॉर्म पर जो पाकिस्तान में बैन है, उसके ऊपर एक ट्वीट की शक्ल में शुरू हुआ। एक ट्वीट हुई, उसको पाकिस्तानियों ने, बावजूद इसके कि वो प्लेटफॉर्म उन तक बंद किया गया है, रसाई उन तक रोकी गई है, उसके बावजूद उसको एक्सपेडाइट किया, उसको फैलाया, हर तरफ वो नैरेटिव गया। मामला ट्विटर से शुरू हुआ, ट्वीट से शुरू होता होता इवन अमेरिकन नेशनल चैनल जो हैं उनके वहाँ तक पहुँचा, रिचर्ड ग्रेनल की वहाँ पर अपीयरेंस हुई, और फिर अब वहाँ से होता हुआ पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आया। प्लेटफॉर्म कौन सा था? एक्स था, जिसके ऊपर पाबंदी थी। और अब वो वहाँ से शुरू होने वाला मामला कहाँ तक पहुँचा? आपके नेशनल मीडिया के ऊपर अब हेडलाइन चल रही है कि रिचर्ड ग्रेनल क्या मुतालबा कर रहा है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से नैरेटिव फैलता है, किस तरह से चीज़ें जाती हैं। अगर ट्विटर अनबैन होता या बैन ना होता, उस यहाँ पर माहौल कुछ अलग नोयत का होता, आपको खुल के बात कहने की आज़ादी हो, तो फिर कहाँ तक जाए ये मामला? ये तो फिर अनस्टॉपेबल हो जाएगा। अभी खाली इस वजह से ही प्रॉब्लम हुई है। खैर, मैं देख रहा हूँ जो हुकूमत के हामी जर्नलिस्ट हैं वो पहले कुछ और किस्म की बातें किया करते थे अमेरिका के मामलात को लेके, या इवन डराया करते थे कि जनाब अमेरिका को नाराज़ कर दिया, अमेरिका के हवाले से बात कर दी, इमरान खान ने सफारतकारी तबाह कर दी, ये हो गया वो हो गया, इसके बगैर चल कुछ नहीं सकता, पता नहीं क्या क्या कुछ। और अभी बैठ के वही सारे जर्नलिस्ट जो है वो बता रहे हैं कि नहीं जी नहीं, अमेरिका का दबाव कुछ नहीं हो, नहीं जी कोई बात ही कोई नहीं, ट्रंप का दबाव भी काम नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। इवन एज अ पाकिस्तानी मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये दबाव हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होना चाहिए, ना हम इस दबाव का इंतज़ार करें। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ बेहतर तो हों, जब आपको ये लगे कि यार आपके पास इंसाफ लेने के रास्ते एक के बाद एक। अब पीटीआई ये क्लेम करती है या कहती है कि जनाब हम कहाँ से इंसाफ लें? वो कहते हैं इंसाफ के हसूल का एक रास्ता जो है वो उसमें रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। यानी आपने 26वीं तरमीम के बाद देखा कि जो एपेक्स फोरम है, जिससे इंसाफ की आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद यहाँ से इंसाफ ना मिल सके। मायूसी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले हर कोई कहता था ना सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। अब आजकल कोई आवाज़ आपको सुनाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले? वो इख्तियार भी उनसे शायद ख़त्म कर दिया गया है। तो इसलिए एक रास्ता जब बंद हो रहा है अपने मुल्क में, फिर आस उम्मीद की सूरत में लोग देखते हैं कि शायद यहाँ से कुछ हो सके। भींगा पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर माहौल जो है वो ऐसा हो कि आपको यहीं से इंसाफ के हसूल के सारे रास्ते मिल सके। एनी हाउ, अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है ना रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से कि जनाब इनकी आवाज़ आ रही है और ये एक्सपेडाइट हो रहा है मामला। अभी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो मैं देख रहा हूँ, वो तो मुतालबा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि जल्द अज जल्द जो है वो ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी अपॉइंट किया जाए। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद की अगर आप ट्वीट्स देखें या उनका एक मौक़िफ़ जो आप देखें पाकिस्तान के हवाले से या इमरान खान के हवाले से क्या है, वो रिचर्ड ग्रेनल से शायद कोई 2-3 कदम आगे ही है।
ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن میں کچھ ٹویٹس دیکھ رہا ہوں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس بارے میں پوری لابی کرتے ہیں، وہ اب جو ہے ان کا نام فلوٹ کر رہے ہیں کہ جناب جتنی جلدی ہو سکے ان کو بھی اپوائنٹ کیا جائے. پتہ نہیں ہونی ہے ان کی اپوائنٹمنٹ یا نہیں ہونی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ان کو پاکستان اور افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کیا تھا، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ چند دنوں میں ان کا نام بھی کہیں نہ کہیں اڑتا ہوا سن لیں. ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی یہ چاہتے ہیں یا ان کی یہ خواہش ہے. اینی ہاؤ، اب آ جائیے ذرا مذاکرات کے معاملے پر. عمران خان نے ان سارے معاملات پر، یہ چونکہ حساس نوعیت کے معاملات ہیں نا عالمی سطح کے، تو ان کے اوپر ہر کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل انٹرسٹ ایک الگ چیز ہے، خالی بات کر کے چلے جانا ایک الگ معاملہ ہے، پھر پوائنٹ سکورنگ بھی رہتی ہے. تو اس معاملے پر عمران خان نے پارٹی کی سطح پر بات چیت کا اختیار صرف 3 لوگوں کو دیا ہے. ایک ہے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، دوسرے ہیں سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، اور تیسرے ہیں سیکریٹری اطلاعات یعنی شیخ وقاص اکرم. ان کے علاوہ ان معاملات کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. ان تینوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ان تینوں تک یہ بات پہنچائی گئی ہے، اور باقی قیادت کو بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ ان معاملات کے حوالے سے بات نہ کریں. ایون عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو نہیں انکلوڈ کیا گیا، لیکن وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو بات کہنا چاہیں وہ اسمبلی کے فلور پہ رکھ سکتے ہیں. ان کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ایوان کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. باہر یہ 3 لوگ جو ہیں یہ زیادہ اہم ثابت ہو سکتے ہیں بیانیہ بنانے کے حوالے سے، تو ان تینوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اب آ جائیے مذاکرات کی جو ریسنٹ سچویشن ہے. کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اچھے ایسے سنجیدہ نوعیت کے جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات صرف یہی نہیں ہے جو آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ان سے پہلے کچھ اور مذاکرات ہو چکے ہیں، ان کی کامیابی کی صورت میں اب آپ کو سامنے مذاکرات نظر آ رہے ہیں. یعنی در پردہ جو کچھ ہو چکا ہے یا پس پردہ جو ہو چکا، اس کے بعد اب آپ کو منظرنامے کے اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بریک تھرو نکلے، کیونکہ اب سارے فریقین یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے. اب جتنا وہ انتظار کرنے والا معاملہ تھا نا، ٹھیک ہے بیانات آتے رہیں گے ہر طرف سے کہ جناب اس کو بھی سزا سنائی جانا ضروری ہے، یہ ماسٹر مائنڈ پکڑے جانا ضروری ہے، لیکن اب ہم اس کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں جہاں پر امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ اس کا اینڈ رزلٹ آپ کو نظر آئے گا، ادھر دس وے اور دیٹ وے. کچھ نہ کچھ بیچ میں گرے ایریا شاید نہ رہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اب جو 2-3 چیزیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے TORs کے اوپر کام شروع کر دیا، یعنی چارٹر آف ڈیمانڈ. ان کا کیا ہے، مطالبات کیا ہے، تحریری طور پر کیا چیزیں وہ پریزنٹ کریں گے 2 جنوری کو، اس کے اوپر پیپر ورک جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. اس میں لیگل ایکسپرٹس کی بھی رائے لی جا رہی ہے، پارٹی کی اپنی سیاسی رائے بھی شامل ہوگی. عمران خان سے بھی یہ کمیٹی ملے گی اور وہ بھی یقیناً گائیڈ کریں گے کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل رکھی جائیں. لیکن فوکس عمران خان کا جو ہے، یا جس سے پرابلم ہو سکتی ہے ان مذاکرات کو، وہ ہے ٹائم فریم. یعنی اس خاص ٹائم فریم کے اندر یہ مطالبات مانے جائیں. عمران خان کا فوکس ابھی بھی یہ ہے کہ جناب جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. اگر جوڈیشل کمیشن قائم ہوتا ہے دیٹ مینس کہ عمران خان ایک طرح سے ونڈیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. ان کا بے شک وہ جوڈیشل کمیشن کا کوئی رزلٹ کب آئے کب نہ آئے، اس سے ہٹ کے ایسا لگے گا کہ عمران خان کا ایسا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے جس کے نتیجے میں جو وہ کہہ رہے تھے وہی درست ثابت ہوا. تو یہ چیز جو ہے، کیا اس کے اوپر حکومت تیار ہوگی، یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. لیکن اوبویسلی مشکل تو عمران خان کی رہائی کا معاملہ بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو اس طرف بھی آنا ہے، اس کے بغیر تو مذاکرات چل ہی نہیں سکتے. PTI کے لوگ کہتے ہیں کہ سر فہرست یہ ہے، ٹائٹل ہی عمران خان ریلیز جو ہے وہ ہم دے کے اپنے تحریری چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن عمران خان جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایک خاص ٹائم فریم کے اندر یہ سارا کچھ ہو. حکومت اس چیز کے اوپر اعتراض کرے گی، ابھی تک تو نہیں کیا کہ جناب ایک سرٹن ٹائم کے اندر یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن عمران خان کو یہ شبہ ہے کہ زیادہ ٹائم اگر وہ لیں گے تو شاید چیزیں ڈریگ ہونے لگیں گی اور اس صورت میں مومنٹم نہ برقرار رہ سکے. اس لیے ٹائم فریم بڑا ضروری ہے. پھر دوسری طرف میں آج علی امین گنڈا پور کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ واپس یہی بات دہرا رہے ہیں کہ ہم ایک بار پھر آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی ڈائلاگ انہوں نے ریپیٹ کر کے بتایا کہ میں لوٹ کے پھر آؤں گا، سم تھنگ لائک دیٹ، کسی مووی کا ڈائلاگ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بار پھر واپس آئیں گے، اور وہ پہلے بھی کسی جگہ پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ بار بار واپس آئیں گے. تو اگر یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے بقول PTI کہ جناب ہم اب مزاحمت نہیں کر سکیں گے یا احتجاج نہیں کر سکیں گے، تو ہمارے پاس تو اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اگر مذاکرات سے کوئی حل نہ نکلا تو پھر الٹیمیٹلی ہمارے پاس پھر آخری آپشن تو احتجاج کا ہی رہ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم پھر سے کریں گے. تو کیا یہ سائیکل چلتا رہے گا، مذاکرات احتجاج یہی پکڑ دکڑ یہ سارا کچھ، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ؟ جب اتنا پریشر آ رہا ہے مجھے مشکل لگتا ہے. اس لیے اس کا اینڈ رزلٹ نکلنا بڑا ضروری ہے اور انشاءاللہ جلد نکلے گا. آخر میں ایک خصوصی طور پہ
بیسٹ وشز بھی، دعا بھی، جو بھی آپ کہہ لیجئے، وہ ہمارے ساتھی کولیگ بھائی عمران ریاض خان صاحب کے لیے. پتہ چلا کہ ایگزیکٹلی میں اویئر نہیں ہوں ان کے معاملات کے حوالے سے کہ کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں. ایسے ہی میں آپ کو بول دوں کہ وہ بیرون ملک چلے گئے، میرے پاس کوئی کنفرم اطلاعات نہیں ہے، لیکن کچھ سگنلز ایسے ملے ہیں. ان کی اپنی گفتگو سن کے بھی لگا کہ بہت زیادہ مشکل میں رہے ہیں یا شاید ابھی بھی ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ ضرور ان کے لیے دعا کیجیے. انہوں نے بڑا سفر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کرے، جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. عمران بھائی نے پچھلے 2 سالوں میں جتنا سہا ہے، جتنا برداشت کیا ہے، میرا خیال ہے اب ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پہ تھوڑا ٹائم ساتھ میں اسپینڈ کر پائیں. اگر وہ ان کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں تو آئی وش کہ وہ چلے جائیں، اور اگر یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ، لیکن ایک فیملی کو اکٹھا ہونے کا موقع ضرور ملنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچارے در بدر ہیں، کبھی پشاور تو کبھی KP کے تو کبھی افغانستان. ایسی بہت ساری ریومرز ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو ایک پاکستانی کے لیے اس طرح یوں اپنے گھر سے در بدر ہو جانا یہ کوئی بہت اچھی اگزامپل نہیں ہے. آج ان پہ یہ وقت ہے، کل کسی اور کے اوپر آ سکتا ہے، ہم پہ آ سکتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس بارے میں آواز اٹھائی جائے، اور آپ بھی دعا ضرور کیجیے گا ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.